السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پان، بیڑی، گٹکا، تمباکو، سگریٹ، یہ ساری چیزیں کھانا یا پینا کیسا ہے؟ بعض لوگوں کے دماغ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نشہ کی وجہ سے شراب پینا حرام ہے تو بیڑی میں بھی نشہ ہے، سگریٹ میں بھی نشہ ہے، پان میں بھی نشہ ہے اور تمباکو میں بھی نشہ ہے، تو یہ بھی حرام ہی ہونا چاہیے۔ تو اس کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو بالکل دلائل کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے اور آخر تک ضرور دیکھیں۔ شراب کی حرمت قرآن مقدس میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ شراب حرام ہے۔ اس کی وجہ جو بتائی گئی ہے کہ یہ عقل کو زائل کر دیتی ہے، یہ عقل کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے جو شخص بھی شراب پیتا ہے تو اس کی عقل مغلوب ہو جاتی ہے، وہ خود ہی نہیں سمجھ پاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کہاں سے آ رہا ہوں، وہ خود ہی نہیں سمجھ پاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جبکہ پان کھانے والا، تمباکو کھانے والا، گٹکا کھانے والا، بیڑی پینے والا، سگریٹ پینے والا جو لوگ ان چیزوں کو کھاتے یا پیتے ہیں ان کی عقل نہیں ختم ہوتی۔ گٹکا کھانے سے، بیڑی پینے سے کسی کی عقل ختم نہیں ہوتی ہے، کسی کی عقل زائل نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، نشہ والی چیز تو ہے لیکن ایسا نشہ نہیں ہے جس کی وجہ سے عقل ہی ختم ہو جائے، عقل ہی زائل ہو جائے، جس کی وجہ سے ہوش و حواس ہی آدمی کا گم ہو جائے۔ اس میں ایسا نشہ نہیں ہے۔ اس لیے پان، بیڑی، گٹکا، سگریٹ، تمباکو، ان سب چیزوں کو شراب سے ہم کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں۔ شراب ایسا ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ وہ حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اس سے عقل زائل ہو جاتی ہے، اور پان، بیڑی، سگریٹ، تمباکو اور گٹکا، ان سے عقل زائل نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ حضور سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ پان کھانا جائز ہے، اور اتنا چونا بھی کہ ضرر نہ کرے، اور اتنا تمباکو بھی کہ حواس پر اثر نہ پڑے۔ یہاں سرتی تمباکو ہی کو کہتے ہیں۔ فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ نمبر 559۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ ان سب چیزوں کا استعمال نہ تو حرام ہے نہ مکروہ ہے، کیونکہ پان تو بہت سارے بزرگان دین نے بھی کھایا ہے۔ تمباکو وغیرہ جس کو عادت ہے اور کھانے سے اس کے دماغ میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو وہ شخص تمباکو وغیرہ بھی کھا سکتا ہے، اور اگر پہلی بار کھانے سے سر چکرا جائے اور طبیعت خراب ہو جائے تو پھر اس کے حق میں منع ہے، ایسے شخص کو نہیں کھانا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ کنٹینیو تمباکو اور اس کے علاوہ اس طرح کی چیزوں کا استعمال کر رہا ہے، اور کنٹینیو استعمال کرنے کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ بیمار پڑ گیا، وہ کسی بیماری میں، بڑی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور کسی ڈاکٹر نے اسے کہہ دیا کہ ان سب چیزوں کا استعمال آپ کے لیے مضر صحت ہے، یعنی صحت کو نقصان پہنچائے گا، تو اب اس صورت میں اس شخص کو صحت کا خیال رکھنا فرض ہے۔ اب ایسے شخص کے لیے ان چیزوں کا استعمال حرام ہے، یعنی کسی صورت میں منع ہے تو کسی صورت میں حرام ہے تو کسی صورت میں جائز ہے، صورت دیکھی جائے گی۔ کل ملا کے یہ کہنا ہے کہ ان چیزوں کا استعمال کرنا نہ گناہ ہے، نہ حرام ہے، نہ مکروہ ہے، البتہ ان کا چھوڑ دینا بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتا ہے اور وہ یہ کہے کہ یہ سب چیزیں حرام ہیں، تو آپ کے استعمال نہ کرنے سے کوئی چیز حلال یا حرام نہیں ہو جائے گی، بلکہ جب تک اس کا ذکر قرآن و حدیث میں کہیں بھی صراحت کے ساتھ نہ مل جائے کہ یہ چیز حرام ہے اور یہ چیز حلال ہے، تب تک کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کہہ سکتے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر ابھی بھی کوئی کنفیوژن باقی ہو یا اس کے علاوہ اگر اسلامی کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔